الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون وقال تعالی فی مقام آخر وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وقال تعالی فی مقام آخر الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة ترد البلاء او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے اسلام سے جو ہم کو نوازا، تو اس اسلام کی بقا کے لیے کچھ شرطیں رکھیں۔ ان شرطوں کا ماننا، ان پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔ اس کا انکار کر دینا آدمی کو کافر بنا دیتا ہے، اور ان شرطوں کی طرف سے کوتاہی برتنا، لاپرواہی برتنا آدمی کو گنہگار بنا دیتا ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے، جنہیں ہم بنیادی چیزیں بھی کہہ سکتے ہیں اسلام کی۔ انہی بنیادی چیزوں میں بہت بڑا مقام ایک زکوٰۃ کا ہے، صدقہ و خیرات کا بھی ہے۔ دراصل زکوٰۃ ایک نظام تھی، پورا سسٹم زکوٰۃ کا اسلام میں موجود تھا، لیکن امت مسلمہ جب زوال کا شکار ہوئی تو اور جن بہت سی نعمتوں سے محروم ہو گئی، وہیں ایک نعمت بیت المال کی تھی جس سے یہ امت مسلمہ محروم ہو گئی، اور بیت المال کی محرومی کی وجہ سے نفسا نفسی کا عالم ہو گیا۔ دولت ایک طرف ہو کر رہ گئی، غریب اب امیروں کے رحم و کرم پر جینے لگا اور ان کی مرضی پر ڈیپینڈ ہو گیا۔ فاقہ کش اور غریب سے غریب ہوتے چلے گئے، اور امیروں کا کوئی پرسان حال نہیں رہا کہ ان سے کوئی باز پرس کر سکے، ان کا احتساب کر سکے اور ان کی زکوٰۃ لے کر مستحق غریبوں تک پہنچا سکے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب ہمارے اعمال خراب ہوئے، ہمارا پورا نظام خراب ہو گیا، تو ہم نے اپنی دولت کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا۔ جو زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات اللہ کی رضا کا ذریعہ تھا، اس چیز کو ہم نے اپنی نمود، ریاکاری اور دکھاوے کا ذریعہ بنا لیا، اور جس چیز کے ذریعے سے ہم آخرت کے طلبگار تھے، اب اسی چیز کے ذریعے سے ہم دنیا کے طلبگار بن گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم دنیا میں بھی ذلیل ہو گئے، اور آخرت میں بھی ہم نے گھاٹے کا سودا کیا کہ نہ خدائی ملا، نہ وصال صنم، نہ ہم بہت بڑے نامور بہت بڑے دولت والے بن سکے، اور نہ ہی ہماری قوم سے غریبی دور ہو سکی۔ نتیجہ وجہ یہ رہی کہ جو زکوٰۃ کا جو نظام اسلام نے جو پیش کیا، وہ نظام اب باقی نہیں رہا، اور جو بیت المال کا جو نظام تھا، اب وہ نظام بھی بد امنی کا شکار ہو گیا، وہ بیت المال بھی ختم ہو گیا۔ غیر مستحقین اپنے آپ کو مستحق قرار دے کر مستحق لوگوں کا حق مارنے لگے، اور بھوک مری اور غریبی پھر وہیں کی وہیں رہی، کوئی اس کا حل نہیں ہو سکا۔ تو یہ ضرورت تھی ہماری کہ ہم اس طرح توجہ دیتے، جس طرح نماز کو قائم کرنے کے لیے مساجد کا انتظام کیا گیا کہ نماز باقی رہے، نماز قائم ہوتی رہے، 5 وقتہ نماز جاری رہے، اور یہ فرض ہر آدمی ادا کرتا رہے، اس کے لیے مساجد کا نظام قائم کیا گیا۔ اسی طرح سے بیت المال کا بھی نظام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا۔
تو مختلف جگہوں پر اب یہ کوششیں جاری ہیں الحمدللہ کہ بیت المال کے لیے وہ کوششیں کرتے ہیں اور ایک اجتماعی نظام اور اجتماعی زکوٰۃ نکالتے ہیں کہ علاقے کے غریب مستحقین، غریب فقراء مسکین، ان کا مداوع ہو سکے، ان کا علاج ہو سکے اور ان کی ضروریات پوری ہو سکے۔ یہ کوشش الحمدللہ بہت اچھی ہے اور اس میں مزید ترقی کی ضرورت ہے، مزید اصلاحات کی ضرورت ہے، جس کو اور بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تو زکوٰۃ اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ جو نماز کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو ضروری قرار دیا تھا۔ قرآن پاک میں نماز کو جگہ جگہ پر زکوٰۃ کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو۔ نماز ایک انسان کی اپنی پرسنل عبادت ہے اور زکوٰۃ ایک حقوق العباد سے تعلق رکھنے والی عبادت ہے، جس کا تعلق بندے سے ہے کہ اگر انسان خود پیٹ بھر کر کھانا کھا لیے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں سخت وعید فرمائی کہ یہ بہت برا پڑوسی ہے۔ اگرچہ آپ کے اخلاق بہت اچھے ہوں، آپ کا کریکٹر بہت اچھا ہو، لیکن آپ اپنا پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے ہیں اور غریب پڑوسی کے یہاں فاقہ ہو رہا ہے اور آپ کو اس کی فکر بھی نہیں، تو قیامت کے دن آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ہمارے پاس بہت سے مسائل ہیں، لیکن اس مسائل، یہ جو ضروری مسائل ہوتے ہیں، ہم اس کی طرف توجہ نہیں فرماتے، ہم ان کی طرف دھیان بھی نہیں دیتے، اہمیت بھی نہیں سمجھتے ان کی، کہ جس چیز کا قیامت کے دن ہم سے حساب ہوگا، بعض پرس ہوگی کہ ہمارا پڑوسی بھوکا کیسے سو گیا، خاص طور سے ایک ایمان والا پڑوسی جس کی ذمہ داری تھی، ہماری ذمہ داری تھی کہ ہماری دیواریں اس کے گھر کی دھوپ کو نہ روک سکے، ہم نے دیواریں وہ تو اٹھا لی۔ اب اس کے بعد حکم یہ ہے شریعت کے اندر کہ اگر آپ نے کوئی کھانا پکایا ہے تو اس میں سالن بڑھا لیجئے، تاکہ آپ وہ سالن، ایک وقت کا کھانا کم سے کم اپنے غریب پڑوسی کو دے سکیں، پڑوسی آپ بھیج دیں۔ اور اگر آپ کی اتنی گنجائش نہیں، آپ خود کمزور ہیں، خود مالی حیثیت سے آپ کی پوزیشن اچھی نہیں ہے، تو آپ کے بچے کوئی چیز باہر نہ کھائیں، جس کو دیکھ کر پڑوسی کے بچے لالچ کے شکار ہو جائیں اور اپنے احساسی کمتری کا شکار ہو جائیں کہ کاش ہمارے پاس بھی ہوتا۔ تو اسلام نے حقوق العباد کا اتنا اہم مسئلہ رکھا ہے کہ آپ کے بچے باہر کھانا نہ کھائیں، کوئی چیز باہر نہ کھانے پہنچ جائیں، کہ غریب بچوں کے دل شکنی ہو جائے، ان کا دل ٹوٹ جائے کہ کاش ہمارے پاس بھی، ہمارے والدین کے پاس میں بھی اتنی گنجائش ہوتی۔ ذمہ دار آپ ہوں گے کہ آپ نے اس کے دل توڑ دیا۔ تو جو اسلام غریب پڑوسی کا اتنی دل شکنی تک منع کرتا ہو، اتنے اس کے جذبات کا خیال کرتا ہو، ان کے احساسات کا خیال کرتا ہو، اس نے کسی غریب کی بھوک کا کتنا لحاظ کیا ہوگا تصور نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک کی جو ابتدائی آیت الف لام میم سے شروع ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے تقوی والوں کی ایک خاصیت بتائی ہے، ان کی امتیازی شان بتائی ہے کہ تقوی والوں کی جہاں بہت سی اور پہچان بھی ہے، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہم نے جو دولت ان کو دی ہے، جس چیز ہم نے ان کو نوازا ہے، وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس پر سانپ بن کر بیٹھ نہیں آتے، اس دولت کو گن کر جمع کر کے نہیں رکھتے، بلکہ اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا انسان کی دل کی بیماری کو دور علاج ہے، انسان کی بزدلی یہ دور ہوتی ہے، انسان کے دل کے اندر جو دیگر بیماریاں ہیں کنجوسی کی یہ دور ہوتی ہے، اور کنجوسی ایسی بیماری ہوتی ہے جو انسان کو بخیل اور رذیل بنا دیتی ہے، بدنات کا شکار کر دیتی ہے، انسان کو ذلیل کر دیتی ہے۔ یہ اب غور فرمائیے کہ یہ آیتیں قرآن پاک کی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اور الذین ینفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، کہ جو لوگ اللہ کے اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں دن اور رات خرچ کرتے ہیں، یہ اس طرح کی آیتیں عرب کے معاشرے میں ان کے لیے نازل ہوئیں جو دریا دل کہلایا کرتے تھے، سخاوت جن کی ایک الگ پہچان تھی، ان کے بارے میں حکم یہ ہے
کہ کبھی غریب کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ مت جانے دینا. یہ ان کو حکم ہو رہا ہے جن کے دروازے سے کبھی غریب خالی جاتا ہی نہیں تھا. عرب اسلام سے پہلے بھی بڑے سخی ہوا کرتے تھے. سخاوت بڑی مشہور تھی عرب کے اندر. یہ حاتم طائی عرب کا ہی سخی، عرب کا ایسا تھا، عرب کا عیسائی تھا. اگرچہ اسلام نہیں لائے، لیکن ان کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے مشرف ہوئے، اسلام قبول کیا انہوں نے. یہ بڑے سخی تھے. اسلامی تعلیم سے متاثر یہ نہیں ہو سکے، عیسائیت سے متاثر تھے، عیسائی تھے، لیکن سخاوت ان کی گھٹی پلی ہوئی تھی. ایک بات کا واقعہ ہے کہ ان کے یہاں کچھ مہمان آ گئے اور خود ان کے گھر کی حالت یہ تھی کہ گھر میں فاقے ہو رہے، لیکن خودداری کی وجہ سے ہاتھ نہیں پھیلایا. اب مہمان آ گیا تو ان کی عزت کا سوال ہو گیا. اپنا سب سے محبوب پیارا گھوڑا اس کے انہوں نے قربان کر دیا اور مہمان کے آگے پیش کر دیا. یہ سخاوت تھی. ایسے مثالیں ہیں عرب کے اندر جو ان کی دریا دلی کا زندہ ثبوت ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان سے یہ فرما رہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ اللہ کے راستے میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، کہ جو لوگ اللہ کی رضا کی خاطر، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی خاطر، اپنے نفس کو سزا دینے کی خاطر جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک دانہ ہے، ایک دانہ اسے زمین میں بویا جائے، اسے 70 بالیاں نکل آئے اور پھر ہر بالی میں 100 دانے اور ہو جائے تو 700 جا کے بن جائیں گی جا کے. اور اللہ تعالیٰ کی مثال یہ منیمم ہے، کم سے کم صدقہ جتنے خلوص اور دل کی گہرائیوں سے دیا جاتا ہے، صدقے کے اثرات اتنے زیادہ مرتب ہوتے ہیں. ایک نیکی 10 کا ثواب رکھتی ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو کوئی 1 روپیہ خرچ کرے گا تو اسے اللہ تعالیٰ 10 گنے گا. یہ تو ایک جنرل اور کامن ہے. عام طور پر اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں سے دیا کرتا ہے. لیکن جب دل کی گہرائی اور دل کے سوچ کے ساتھ، دل کے درد کے ساتھ، ضرورت مند کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے جب ہم دل کی گہرائیوں سے صدقہ نکالیں گے تو پھر اس کی انتہا کیا ہوتی ہے؟ واللہ یضاعف لمن یشاء. پھر اللہ تعالیٰ کوئی حد مقرر نہیں کرتا کہ ہم کتنا دیں گے. جب آدمی دینے پر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ مجھ سے بڑا سخی ہو جائے. کسی ضرورت مند کی ضرورت دور کر دی آپ نے تو اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ آپ اس سے بڑے سخی کہلاؤ. اللہ آپ کو کئی گنا، کئی 100 گنا بڑھا دیتا ہے. اور صدقے کا سب سے بڑا جو اثر ہم لوگ جو دنیا میں چاہتے ہیں وہ یہ کہ مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایک بار کہ صدقہ کب کرنا چاہیے، عام طور پہ صدقہ ہے لیکن بہتر صدقہ کون ہے، اس کا زمانہ کون سا ہے، وقت کون سا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر وقت رمضان کا ہے کہ رمضان میں صدقہ نکالیے. یہ تو رحمتوں برکتوں کا مہینہ، اللہ کی توجہات، اللہ کے غضب کو دور کرنے کا ذریعہ، اور پھر ایسے مہینے میں جہاں اللہ کی رحمتیں متوجہ بندے کی طرف اور پھر اللہ کا بندہ رحمتیں سمیٹنے کی وجہ سے رحمتیں بٹورنے کے لیے صدقہ نکال دے تو 1 کے 70 تو ایسے ملتے ہیں. رمضان میں 1 کے 70 ایسے ہو گئے. شروعات 70 سے ہو رہی ہے، 1 روپے کو 70 روپے اللہ تعالیٰ گن رہا ہے. اس کے بعد پھر اب کتنا بڑھائے گا اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمایا، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ بتا دے گا تو ہم سمجھ نہیں پائیں گے کہ کتنے کروڑوں اربوں خربوں ہمارے پاس وہ گنتی نہیں ہوتی. تو جب ہمارے پاس کوئی چیز سمجھ میں نہیں آنا ہوتی کہ کتنے زیادہ، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بس یہ سمجھ لو کہ بہت بڑھاتا چلا جائے گا. جو اس کی شان کے مطابق بڑھائے گا. تم اپنے حساب کے مطابق دے رہے ہو، آدمی اپنی گنجائش کے مطابق دیتا ہے اور اللہ اپنی شان کے مطابق نوازتا ہے. کتنا نواز دیا معلوم بھی نہیں پڑا. تو یہ صدقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صدقہ اچھے وقت میں ہی نہیں برے وقت میں بھی دیا کرو. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار،
کہ جو لوگ اللہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں دن میں بھی اور رات میں بھی، سرًا و علانیۃً، چھپا کر بھی دیتے ہیں کھلے عام بھی دیتے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا رب کے پاس ان کا بدلہ محفوظ ہے۔ یہ آپ کا صدقہ کبھی خراب نہیں جائے گا، برباد نہیں ہوگا، قیامت کے دن آپ کو اس کا بدلہ ملے گا۔ یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا، جو اس نے کہہ دیا وہ کرے گا۔ تو صدقے کے لیے ضروری نہیں کہ دن ہو، یہ بھی ضروری نہیں کہ رات ہی ہو، صدقے کے بہت سے مصرف ہیں۔ زکوٰۃ ایک لمٹ ہے کہ ہم ان کو 8 جگہوں میں خرچ کریں، اور وہ ہر صاحب نصاب پر فرض ہوتی ہے سال گزرنے کے بعد۔ جو مال ہمارا تجارت کے لیے ہے، یہ جو پیسہ ہم رکھے ہوئے ہیں بینک میں، اس پر سال گزر جائے، یا تو سونا چاندی پہننے کے لیے ہو چاہے گھر میں رکھا ہوا ہو، بہرحال اس پر صدقہ، اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے جب کہ وہ اپنے نصاب کو پہنچ جائے۔ اپنے نصاب کو پہنچ گیا تو سال بھر گزرنے کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے زکوٰۃ جو صاحب نصاب ہوتے ہیں، صاحب حیثیت ہوتے ہیں، لیکن صدقے کے لیے صاحب حیثیت ہونا ضروری نہیں ہے، صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ کے پاس 10 روپے ہو، اب 1 روپے صدقہ کر دیجیے، جتنی گنجائش ہو سکے آپ سے، کوئی لمٹ اللہ تعالیٰ نے باندھی نہیں کہ صدقہ کتنا کرنا ہے، جتنی تمہاری گنجائش ہو۔ یہ انسان کی ثوابدید پر چھوڑ دیا، انسان کے گنجائشوں پر چھوڑ دیا، انسان کے دل پر چھوڑ دیا کہ میرے بندے تو ضرورت جیسی دے گا میں بھی تیری ویسی ضرورت پوری کر دوں گا۔ اس کے بہت، اب صدقے کے لیے صدقے کے بہت سے مکان، بہت سی جگہیں ہیں صدقے کے لیے۔ کسی بھی ضرورت مند کی جو صاحب نصاب نہ ہو، جس کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو کہ کل کی روزی روٹی کا اپنے انتظام کر سکے، اس کے پاس اتنا بینک بیلنس نہ ہو کہ وہ کل تک کھانے کا انتظام کر سکے، وہ روز آنا کنواں کھودتا ہے، روز پانی پیتا ہے، لیکن سفید پوش ہونے کی وجہ سے اپنی عزت کو چھپائے ہوئے لا یسألون الناس احلافا، لوگوں کے آگے شرم کی وجہ سے ہاتھ نہیں پھیلاتا، خودداری کی وجہ سے لوگوں کے سامنے دست دراز نہیں کرتا، لوگوں سے بھیک نہیں مانگتا، ایسے شخص کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دینے کا حکم ہے، زکوٰۃ بھی اور صدقہ بھی۔ اگر تو زکوٰۃ لے نہیں رہے، شرم و حیا ان کے آگے آ رہی تھی، ان کے لیے ایک نصاب کیا ہے کہ جو صاحب نصاب نہ ہو، جو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، وہ اگر زکوٰۃ لینا چاہے تو لے سکتا ہے، خیر صدقہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے، نہیں لیتا یہ اس کی خودداری ہے۔ تو ہم ایسے لوگوں کی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں، اس کے لیے بہت دور جانا نہیں پڑتا ہم کو کہ ہم ڈھونڈیں جا کے چراغ لے کر کہ کوئی غریب مل جائے بھیک مانگتا ہوا۔ معلوم ہے ہمیں لوگوں کو کہ اس طرح کے پیشے ور فقیروں کی پوری ایک ٹولی چلتی ہے جو اچھے خاصے آپ سے زیادہ مالدار ہوتے ہیں، لیکن وہ پیشہ ہوتا ہے، خاندانی کام ہے ان کا بھیک مانگنا، وہ ان کا کام ہے، وہ مجبوری نہیں، ان کا کام ہی ہے بھیک مانگنا، تو وہ ان کا کام بچا۔ اگرچہ آپ کا صدقہ ادا ہو جائے گا ایسے لوگوں کو دینے سے، لیکن جو مستحق ہیں وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ جو زکوٰۃ اور صدقہ کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، آپ کو ادائیگی تو ہو گئی لیکن ضرورت پوری نہ ہو سکی، جو مقصد پورا نہ ہو سکا۔ ضرورت تھی کہ معاشرے میں ایسے افراد کو ڈھونڈا جائے جو محنت کش ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کہیں جا کے روزگار کی تلاش میں بھٹکتے ہیں، کئی دن لوگوں کا ادھار کھائے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ادھار ادا کرنے کے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، شرم و حیا کی وجہ سے کسی سے سامنے آنکھ اٹھا کر بات نہیں کر سکتے کیونکہ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے۔ ہماری ضرورت ہے کہ ہم ان کا قرض ادا کر سکیں، ان کے قرضوں کا بوجھ ان سے دور کر دیں۔ کوئی بیوہ ہے اس کی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں، اس کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ کوئی محتاج ہے اسپتالوں میں چلے جائیں، بہت سے ایسے مریض مل جائیں گے جن کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہوتے، وہ غیر مسلموں کے پاس جاتے ہیں کہ سہایتا کے تحت پیسے مل جائیں، ان کو دوائی مل جاتی ہے۔ شرم آنا چاہیے ہماری قوم کو کہ دوسروں غیروں کے پاس جا کر ہم لوگ سہایتا مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں جا کے۔ ہمارے پاس پورا اپنا نظام ہونے کے باوجود ہم بھیک مانگیں جا کے، تو ہماری قوم کی اس سے بربادی کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارا کوئی ایسا نظام نہ بن سکا کہ ہم غریبوں کے علاج کے لیے کوئی فنڈ کر سکیں، کوئی ایسی تنظیم نہیں ہماری ہے
کہ جو غریبوں کے دواؤں کا پیمنٹ کر سکے. ہمارا کوئی ایسا میڈیکل اسٹور نہیں ہے کہ جہاں پر ہمارے غریب لوگوں کے ان کی حیثیت کے مطابق علاج کیا جا سکے, ان کو دوائیں دی جا سکے. ہمارے پاس پیسہ تو بہت ہے شادیوں میں خرچ کرنے کے لیے, ڈی جے بجانے کے لیے, اپنی رسم و رواج کے پورا کرنے کے لیے, اپنی انا کی تسکین کرنے کے لیے پیسہ بہت ہے. جہاں پر ہمارا نام ہو جائے, جہاں پر ہماری شہرتیں ہو جائیں, لاکھوں کروڑوں خرچ کر سکتے ہیں ہم, بے انتہا روپیہ پانی کی طرح بہا سکتے ہیں. لیکن ایک ایسا دواخانہ بھی نہیں کھول سکے, ایک ایسا میڈیکل اسٹور بھی نہیں کہ یہاں پر سہایتا کا بورڈ لگاؤ کہ یہاں پر سہایتا پہ دوائیں ملتی ہیں, اور اگر کوئی کھولتا ہے تو اس کا کوئی سپورٹ نہیں کرتا, کوئی اس کو فنڈ دینے تیار نہیں, وہ اکیلے بلبوتے پر کھولتا ہے. معاشرے کے عزت دار اور پیسے والے لوگوں کو چاہیے تھا کہ ایسے لوگوں کا سپورٹ کریں کہ کسی طرح کی کوئی پرابلم آئے ہمیں ٹچ کریے. لیکن ہم نے اپنے پیسوں کو 10-10 20-20 روپے کر کے برباد کر دیا, بھیک مانگنے والوں کو دے دیا, اور سمجھتے ہماری غریبی دور ہو گئی. قوم کی غریبی دور نہیں, بڑھا دی ہم نے اس طریقے سے. 10 روپے دیے, 20 روپے, 50 روپے دیے, 100 500 دے دیے, غریبی بڑھا دی. ان کی ضرورتیں پوری نہیں کی, اپنا صدقہ اتار دیا خالی. ان کو بھیکاری کا بھیکاری بنا رہنے دیا. ہم نے زکوٰۃ کو اس طرح سے بکھیر دیا کہ وہ زکوٰۃ نہیں, ایک بکھرے ہوئے تنکے ہو گئے, کسی کا بھلا نہیں ہو رہا. جبکہ زکوٰۃ اتاری گئی تھی تاکہ لوگوں کا بھلا ہو سکے ایک نظام کے تحت. اس کے علاوہ صدقہ خیرات کریے آپ, وہ چیز الگ ہے. لیکن یہ بھکاری جو بیٹھتے ہیں, آج تک ایک بھکاری کم نہیں ہوا ہوگا. جس کو آپ بھکاری دیکھ رہے ہو نا, بچپن سے وہ بڑھاپے تک بھکاری رہتا ہے. کیوں؟ اس کی ضرورتیں نہیں ہیں, اس کی ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری کر دے رہا ہے. ہر انسان کی ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے. خواہشوں کی کوئی انتہا نہیں ہوتی, ان کی خواہشیں کبھی پوری نہیں ہو رہی. تو ایک ضرورت تھی کہ ایسے نظام کی, کہ ایسا نظام وجود میں لایا جائے جہاں پر لوگوں کی تمام ضروریات کا احاطہ ہو سکے. بیوائیں اپنی عزت کی وجہ سے فاقے کر رہی ہیں کہ اگر کوئی ان کی مدد کرتا ہے تو ان پہ گندی نظریں ڈال رہا ہے, ان سے اپنی ہوس پوری کرنے کی فراق میں گھوم رہا ہے. تو یہ چیز ایسی ہو رہی کہ زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات ایک ان کے لیے وبال بن جا رہی ہے کہ ہمارے صدقہ و خیرات کا کیا مسئلہ ہو رہا ہے, ریاکاری ہو رہی ہے, اس میں اپنی وجہ ہو رہی ہے, ہوس پوری کر رہے ہیں. تو یہ قوم کی غریبی دور نہیں ہو رہی. تو بہت سے آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے معاشرے کے اندر جو مستحق ہوتے ہیں, لیکن لا یسلون الناس الحافا, اپنی عزت کی وجہ سے, شرم کی وجہ سے, لاج ہے, حیا ہے, یہ چیز آڑے آتی ہے. معاشرے میں ایک اسٹیٹس ہے, ان کی عزت ہے, ویلو ہے, فاقے تو کر رہے ہیں, کبھی ہاتھ نہیں پھیلا رہے, کبھی مانگتے نہیں, کبھی نہیں مانگتے. یہ صحابہ کرام کا طرز تھا کہ بھیک نہیں مانگا کرتے تھے, بھیک نہیں مانگا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آ گیا بھیک مانگنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور اس کا پیالہ جو بھیک مانگ رہا تھا اس کو لیا, اور صحابہ کرام نے پوچھا اسے کوئی خریدے گا, کوئی خریدے گا؟ تو صحابہ کرام سمجھ گئے تھے اشارہ کہ حضور فرمانا کیا چاہ رہے ہیں. تو صحابہ کرام نے اس پیالے کی قیمت بڑھا چڑھا کر پیش کی کہ 10 روپے کا پیالہ 500 میں خرید لیا. یہ سمجھ لیجیے آپ کہ اصل میں مسئلہ پیالہ خریدنا نہیں تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے تھے وہ اصل مقصد تھا, اس کی تو توجہ دے رہے تھے صحابہ کرام کہ پیالہ بیچنا مقصد نہیں ہے, یہاں پہ جنت خریدنے کا مسئلہ چل رہا ہے. تو صحابہ کرام نے اسے بڑی قیمت پہ خرید لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قیمت اس بھکاری کو دی کہ یہ لو, کلاڑی لے کر آؤ اور دستہ لے کر آؤ, کلاڑی کا ڈنڈا جو ہوتا ہے لے کر آؤ. وہ گیا, کلاڑی لے کر آیا, ڈنڈا لے کر آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے, اپنے خود مبارک ہاتھوں سے اس کلاڑی میں ڈنڈا لگایا اور میں جاؤ جنگل جاؤ اور لکڑیاں کاٹو جا کے, اور لکڑی کاٹ کر جو بیچنا اور ہفتے بھر کے بعد آنا, پوری رپورٹ پیش کرنا کہ کیا مسئلہ ہے. چلا گیا وہ, ڈیلی کو سا کام تھا. کئی بار اگلے ہفتے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے جو رپورٹ پیش کی وہ یہ کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب میں بہت مزے میں ہوں, بہت خوش ہوں, اللہ نے اسے برکت دی ہے, مجھے میرا کاروبار چل نکلا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی تھی
کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں معاشرے میں جو کچھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، جو کچھ کام کر سکتے ہیں، ان کا ٹیلنٹ ہے، پیسہ نہیں ہے، وہ صدقے کے محتاج ہیں، ان پر صدقہ کیا جا سکتا ہے، وہ صدقے کے حقدار ہیں، وہ زکوٰۃ کے حقدار ہیں۔ اگر وہ سفید پوش ہیں، انہیں پہچاننا پڑے گا اور ڈھونڈنا پڑے گا کہ کون ایسا آدمی ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے میں، ہمارے پڑوس میں، جو اس طرح کاروبار کرنا چاہتا ہے لیکن کاروبار سے ٹوٹ جا رہا ہے۔ اس کا اگر ہم کاروباری سپورٹ کر دیں، تھوڑا پیسے سے اس کا تعاون کر دیں، تو اس کی گاڑی چل نکلے گی، تو کل یہ بھی زکوٰۃ دینے والا بن جائے گا، معاشرے سے ایک غریب دور ہو جائے گا۔ یہ نظام ہوتا ہے، یہ کر سکتے ہیں کم سے کم۔ بیت المال ہمارے پاس نہیں ہے، اور اس کو جیسا بھی ممکن ہو سکے اس کے ممکن تعاون کرے، تو یہ تو ہوگا اجتماعی طور پر۔ لیکن اگر پرسنلی بھی ہم چاہیں تو بہت سے بہانے ہیں، اپنے معاشرے کے اندر سے غریبی دور کرنے کے 50 بہانے ہیں، لیکن ہمارا تو مسئلہ ہے کہ سب غریب رہیں، خالی میں ہی امیر رہوں، تاکہ لوگ مجھے چودھری صاحب کہہ سکیں، مجھے مالدار آدمی سمجھا جائے معاشرے کے اندر، میری ویلو بنے، اور سب مجھ سے مانگیں، سب ہمارے آگے محتاج بن کر بیٹھے رہے، کوئی ہمارے برابر میں نہ آ سکے، کوئی ہمارے برابر کا نہ آ سکے کہ کل ہمیں ٹکر دینے لگے۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کا حکم دیا گیا کہ مقابلہ کرو۔ ہم مقابلہ کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں بکھیر کر، صدقہ کریں گے 10 روپے، مہینے کے صدقہ میں 500 کرنا تھا، 50 ٹکڑے کر دیے ہم نے اس کے، ہماری 20,000 روپے زکوٰۃ نکلتی ہے، 25 ٹکڑے کر دیے ہم نے اس کے، کسی کا بھلا نہیں ہوا۔ یہ 25,000 روپے، 20,000 روپے ایک گھر کے بھی نکلتے ہیں، تو وہ اپنے کسی غریب بھائی کی مدد کر کے اسے مالدار کر سکتے تھے، لیکن ہمارا حال یہ کہ ہمارا اپنا بھائی تو بھوکا ہے، وہ محتاج ہے، اس کے بچے بھوک سے تڑپتے رہتے ہیں، اس کے بچوں کی خواہشات پوری نہیں ہو پاتی ہیں، اس کے بچوں کی ضروریات پوری نہیں ہو پاتی ہیں۔ ہمارا بھائی اپنے بچوں کا سرکاری اسکول میں پڑھانے کے محتاج ہے، ہمارے بچے VIP اسکول میں پڑھ رہے ہیں، اور ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں تو اس کو نہیں دیں گے، محلے میں ڈھونڈیں گے، ملتا ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہمارے ایسا بھائی جو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، وہ ہماری مدد کا محتاج ہے، کہ آخر کیا وجہ ہے؟ وہ کھا جائے گا، کھا جان دیجیے آپ، وہ برباد کر دے گا، آپ کے نظر میں برباد کر دیجیے آپ اس کے مکلف نہیں بنائے گئے، وہ کیا کرے گا؟ آپ اس کے مکلف بنائے گئے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی ضرورت پوری کر دیں۔ جس کو آپ دو گے اس کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ جس کو آپ دے کر آ رہے ہو 1,000 10 5,000 روپے، اسے شرطیں لگاؤ گے، بھائی اس کو یہاں لگانا، اس کو یہاں لگانا، ایسے کرنا، کوئی شرطیں نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کے پیسوں کو دینے والے پر یا صدقہ خیرات کرنے کے بعد ہم شرطیں نہیں لگاتے کہ دیکھ تجھے 10,000 روپے زکوٰۃ دے رہے ہیں یا صدقہ کر رہے ہیں تیرے اوپر، ہم اس کو اس کام میں لینا، ورنہ دیں گے نہیں تو آپ کا صدقہ ادا نہیں ہوگا۔ آپ اسے مالک بنا دیجئے، وہ آگ لگا دے، آپ کو کوئی دقت نہیں، آپ کا ادا ہو گیا، وہ آگ لگا دے، آپ اسے حساب نہیں لے سکتے۔ تو ہمارا بھائی اس وجہ سے کہ میرا بھائی ارے فضول خرچی کر دے گا، بہت ناجائز خرچہ کرتا ہے، وہ کچھ بھی کرتا ہو، ہماری اپنی ذمہ داری وہ ہم پوری کر رہے نہیں کر رہے۔ ہمارا اپنا بھائی محتاج ہو رہا ہے، دوسروں سے قرض مانگ رہا ہے، کیوں قرض؟ اس کے اوپر اگر قرض لگ گیا تو اس کا قرضہ میں ادا کر دیا صدقے کے طور پر۔ یہ ضرورتیں ہماری بہنیں، یہ محتاج ہماری توجہات کی، یہ بھی زکوٰۃ کی مستحق ہوتی ہیں، ہماری اپنی سگی بہنیں۔ ہمیں نظر نہیں آتا کہ ہماری بہن کی پوزیشن کیا ہے، ہماری بہنوں کی پوزیشن کیا ہے، گھر میں حالات کیا ہے، گھر میں رہنے کی جگہ نہیں تو ہم ان کے بہترین مکان بنوا دیں ایک پیسوں سے، ہم چاہیں تو صدقے کے لیے۔ ایک ہمارے بہنوں اگر کاروبار میں اچھا نہیں ہے تو اس کا کاروبار کروا دے، لیکن نہیں، برابر میں آ جائے گا۔ یہ تصور نے ہمارے پورے معاشرے کو غریب کر دیا، سب غریب ہو گئے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، ہر آدمی صرف نام کے لیے، دکھاوے کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے، تو اس کے اثرات بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، معاشرے سے غریبی دور نہیں ہو رہی، جبکہ ہر آدمی کی پوزیشن یہ ہوتی ہے وہ اچھی خاصی عید کے وقت میں اپنا بھی خرچ اٹھا سکتا ہے، اپنے بھائی کے خرچ بھی اٹھا سکتا ہے ہر آدمی۔ لیکن ہم ڈھونڈتے ہیں محلے کے اندر کون مانگنے والے پیشے ور فقیر کہاں ہیں، جو کروڑ پتی لکھ پتی بھی ہوتے ہیں، آپ سے زیادہ پیسے ہوئے وہ آپ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، وہ خود صاحب نصاب ہوتے ہیں، آپ ان کو ڈھونڈتے کہ حلیہ دکھا، فقیری بن کے دکھا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للسائل حق وان جاء علی فرس، کہ اگر مانگنے والا گھوڑے پر بیٹھ کر آئے نا اور ہاتھ پھیلا رہا ہے، سوال کر رہا ہے، تو کوئی مجبوری ہوگی، بہترین سوٹ بوٹ میں ہے، یہ بھی مانگنے والا ہو سکتا ہے کہ اگر مانگے تو دے دو، پتہ نہیں کیا مجبوری ہے، پھٹے کپڑے ہونا ضروری نہیں ہے،
پوزیشن اچھی ہونا ضروری نہیں، بہت غریب پھٹی ہونا ضروری نہیں ہے کہ بہت فقیر دکھے شکل سے، بابا لگے، بھکاری دکھے۔ ایک بار ایک دوست، ایک اللہ والے، ان کے پاس ایک دوست آیا اور اس نے اپنی ضرورت رکھی کہ یار ذرا پیسے چاہیے، 5,000 روپے دے۔ 5,000 روپے دے دیں، ان کے دوست نے مانگے۔ اب انہوں نے فوراً گئے گھر سے 5 کے 10 دے دیے، ارے لے جا، ارے لے جا۔ اور اس کے جانے کے بعد یہ بہت روئے، بہت رو رہے۔ تو ان کے مریدوں نے پوچھا کہ حضرت اتنی تکلیف ہو رہی تو پیسے دیے کیوں؟ کہ ویسے بھی 5 ہی تو مانگ رہا تھا، 10 تھوڑی مانگے تھے لیکن تم نے 10 دے دیے، پھر اوپر سے آپ بیٹھ کے رو رہے ہو۔ نہیں دیتے بھائی۔ فرمایا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا دوست تھا اور مجھے اس کے حالات کا علم نہ ہو سکا۔ میں کیسا دوست ہوں اس کا کہ اس کی اب یہ نوبت آ گئی کہ یہ ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گیا میرے آگے۔ میں اس کا دوست نہیں بن سکا، میں اسے ٹائم پاس کر رہا تھا کیا؟ میں اگر اس کا دوست ہوتا تو اس کے میں حالات کے اوپر اچھی نظر رکھتا، اس کی ضروریات پر بھی نظر رکھتا کہ میرے دوست کی پوزیشن کیا ہے، کنڈیشن کیا ہے، یہ مانگنے کی نوبت کیسے آ گئی میرے پاس میں۔ مجھے اپنے اوپر افسوس ہو رہا ہے کہ میں کل قیامت کے دن مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ کیوں تیرے پاس تو بہت پیسہ تھا اور تیرا دوست بھیک مانگنے مجبور ہو گیا تھا، ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گیا، قرض مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ قرض کو اسلام میں اسی لیے پسندیدہ نہیں کیا گیا کہ اپنے بھائی کی صدقہ خیرات سے مدد کر دو، اسے قرض دینے کی نوبت نہیں آنا چاہیے، اور اگر وہ تم سے قرض مانگ رہا ہے تو اسے ڈھیل دو، اتنے ڈھیل دو کہ لے جا، ارے دے دینا بعد میں دے، کیونکہ اس نے قرض جو مانگا ہے تو مجبوری میں مانگا ہوگا، وہ مجبور تھا، اپنی ضروریات پوری نہیں کر پا رہا ہوگا، اسی لیے اس نے آگے ہاتھ پھیلایا۔ آدمی اپنی پوزیشن جانتا ہے، اپنے دوست کی پوزیشن جانتا ہے کہ عزت والا ہے کہ نہیں ہے، مانگنے والا ہے یا نہیں مانگنے والا خوددار، اس کے باوجود اگر وہ قرض مانگتا ہے تو پھر ہمارے اوپر حق نہیں بنتا کہ ہم اس سے پیسہ واپس لیں، چھوڑ دیں اس کے اوپر ہم کہ نہیں لے جا، میری طرف سے تجھے تحفہ ہے یہ، چاہے 5-10 ہزار سے ہمارے اوپر غریبی طاری نہیں ہو جائے گی، کیونکہ ہم جب کسی کو قرضہ دیتے ہیں تو وہی دیتے ہیں جو ہمارے پاس ایکسٹرا ہوتا ہے، رکھا تھا جبھی تو دیا نا، اور نہیں ہوگا تو آپ بھی ہاتھ کھڑے کرتے ہیں یا سوری یار ہے ہی نہیں یار، کچھ تھا نا ایکسٹرا، کچھ تو تھے، اس کے بغیر آپ کی زندگی چل ہی رہی تھی، وہ رکھا ہوا تھا سائڈ میں، اگر چھوڑ دے تو اس کی دل جوئی ہو جائے گی اور ہمیں اس کے ساتھ حسن سلوک کا ثواب بھی مل جائے گا۔ تو یہ ضرورتیں ہیں، اپنے معاشرے کے اندر سے نظر رکھیے، دیکھیے کہ کون ایسا مستحق نظر آتا ہے جس کی مدد کر سکیں۔ یہ رحمتوں کا، برکتوں کا، اللہ کی توجہات کا مہینہ چل رہا ہے اور بڑی برکتیں اس میں نازل ہو رہی ہیں، اللہ کی رحمتوں اور توجہات کو اپنی طرف موڑ لیں۔ ابھی ہمارے پاس میں پورا وقت باقی ہے، کئی دن باقی ہیں کہ ہمیں صدقہ خیرات کر کے اپنے خزانے کو جمع کر سکتے ہیں، ایک ایسے دن کے لیے جس دن ہم ایک ایک پیسے کے محتاج ہوں گے، ایک ایک نیکی کی طرف ہم طلبگار ہوں گے کہ کاش ہمارے پاس ایک نیکی اور ہوتی ہے۔ اور قیامت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ منافقون کے اندر کہ منافق کل قیامت کے دن حسرت کرے گا کہ کاش مجھے ایک چانس اور دے دیا جائے، فاصدق، تو میں خوب تصدیق کروں، خوب صدقہ خیرات کر کے آ جاؤں گا، میں ایک ایک چیز لوٹا کے آ جاؤں گا، آپ لوٹا دو، کوئی چیز رکھوں گا نہیں، میں خوب صدقہ کروں گا۔ منافق تمنا کرے گا لیکن وقت کوئی چانس نہیں ہوتا، تو کل ہمیں افسوس نہ ہو کہ یہ مال ہمارے لیے وبال جان بن جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ جب آپ کا آخری وقت ہے تو آپ کو یہ ٹینشن تھی گھر میں کچھ پیسہ بچا تو نہیں ہے، گھر میں کوئی ہماری اکاؤنٹ میں بیلنس نہیں ہے۔ حضرت عائشہ سے پوچھا کوئی اکاؤنٹ میں بیلنس ہے ہمارے کیا؟ فرمایا ہاں 10 دینار رکھے ہوئے ہیں، 10، وہ آپ نے پرسوں دیے تھے، آپ نے کہا تھا صدقہ کر دینا، بھول گئے، جلدی جاؤ جلدی جاؤ، پہلے وہ صدقہ کرو جا کے، ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھ رہے کہ محمد پیسے بچا کر آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیوں بہت پیسے جمع کر رہے تھے، میرے پر بھروسہ نہیں تھا کیا، پیسے کیوں جمع کر لیے؟ تو میں اللہ تعالیٰ سے اس حال میں نہیں ملنا چاہتا کہ میرے پاس میں کوئی پیسہ ہو، میں اللہ کے راستے میں سب کچھ لٹا کر جانا چاہتا ہوں، جاؤ پہلے وہ پیسہ لٹا کر آؤ۔
خیر ہمیں اس بات کا حکم تو نہیں دیا گیا، ہمیں جمع کر آپ اپنے بچوں کے لیے جمع کر کے جائیے، تو حکم دیا گیا کہ بہتر ہے آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ جمع پونجی کر کے چھوڑ کر جائیں، یہ بہتر، اس سے بہتر کہ آپ ان کو فقیر بنا کر جائیں، لیکن کم سے کم صدقہ خیرات کا حکم تو دیا گیا، اور ہم اس کے ذمہ مکلف ہیں۔ ہر آدمی 10 روپے کمانے والا بھی 1 روپیہ دے سکتا ہے، ضروری نہیں لکھپتی کروڑ پتی اور ارب پتی ہو، 1 روپیہ 10 روپیہ اگر ہر آدمی اپنے بھائی کی مدد کرنے